چمیلی پری، خوشبوؤں کی ملکہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب زمین پر جنگل زیادہ گھنے اور آسمان زیادہ نیلا ہوا کرتا تھا۔ ایک سرسبز وادی میں چمیلی کے سفید پھولوں کی ایسی بہار آئی ہوئی تھی کہ ہوا بھی ان کی خوشبوؤں سے مہکنے لگتی تھی۔ اس وادی کے بیچ ایک شفاف جھیل تھی، جس کا پانی اتنا صاف تھا کہ چاند کی روشنی اس میں اتر کر جیسے موتیوں کی مالا بن جاتی تھی۔ اس جھیل کے کنارے ایک پرانا چمیلی کا درخت تھا، جس کی شاخوں سے ہر رات نرم سفید روشنی پھوٹتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس درخت میں ایک پری رہتی ہے، جس کا نام چمیلی پری تھا۔ اس کے بال چاندی جیسے چمکتے تھے، آنکھیں صبح کے ستاروں کی طرح روشن تھیں، اور اس کے پروں پر چمیلی کے ننھے ننھے پھول سجے رہتے تھے۔ وہ جب بھی ہوا میں اڑتی، فضا میں سفید پتیاں بکھر جاتیں اور ایک ہلکی سی موسیقی سنائی دیتی، جیسے کوئی بانسری دور کہیں بج رہی ہو۔ چمیلی پری کا کام تھا وہ وادی کے ہر پھول پر، ہر پرندے اور ہر جاندار کی حفاظت کرنا۔ وہ رات کے وقت چپکے سے نکلتی، سوکھے پودوں پر شبنم کے قطرے رکھتی، بیمار درختوں کو شفا دیتی، اور جو پرندہ راستہ بھول جاتا اسے اس کے گھونسلے تک پہنچا دیتی۔ مگر اس وادی میں سب کچھ ہمیشہ پرامن نہیں تھا۔ وادی کے دوسرے کنارے ایک پرانی بوسیدہ حویلی تھی، جہاں ایک لالچی تاجر سلیم خان رہتا تھا۔ سلیم خان دولت کا بھوکا تھا، اور اسے خبر ملی تھی کہ چمیلی کے درخت میں ایک جادوئی راز چھپا ہوا ہے، جو اسے بے پناہ طاقت اور خزانہ دے سکتا ہے۔ ایک رات سلیم اپنے نوکروں کے ساتھ جھیل کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی کلہاڑی تھی۔ اس نے جھیل کے درخت کو دیکھا اور کہا، "یہی ہے وہ درخت، آج اس کا راز میں اپنے قبضے میں لے لوں گا۔" جیسے ہی اس نے کلہاڑی اٹھائی، اچانک ہوا تیز چلنے لگی، جھیل کا پانی ہلکورے لینے لگا اور درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ اسی لمحے سفید روشنی کا ایک دائرہ بنا اور چمیلی پری نمودار ہوئی۔ اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی، "یہ درخت صرف لکڑی نہیں، یہ زندگی ہے۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو وادی کی خوشبو ختم ہو جائے گی۔" سلیم خان ہنس پڑا، "میں پریوں کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، مجھے دولت چاہیے۔" چمیلی پری نے آنکھیں بند کیں اور دونوں ہاتھ پھیلائے۔ فضا میں چمیلی کی خوشبو اور بھی گہری ہو گئی۔ اچانک سلیم خان کو اپنے بچپن کی یاد آئی۔ وہ جب اپنی ماں کے ساتھ اسی وادی میں کھیلا کرتا تھا۔ اس کی ماں چمیلی کے پھولوں سے ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالتی تھی اور کہتی تھی، "بیٹا، خوشبو ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔" سلیم خان کے ہاتھ سے کلہاڑی گر گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بولا، "میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔" چمیلی پری نے مسکرا کر کہا، "معافی تب ملتی ہے جب دل بدل جائیں۔ اگر تم سچ میں پچھتاتے ہو تو اس وادی کی حفاظت کرو۔" سلیم خان نے وعدہ کیا کہ وہ درخت کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور وادی کی حفاظت کرے گا۔ اس رات کے بعد وہ وادی میں سکون اور بھی بڑھ گیا، مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چند مہینوں بعد سخت گرمی پڑی، بارشیں بند ہو گئیں، جھیل کا پانی کم ہونے لگا اور پھول مرجھانے لگے۔ پرندے بے چین ہو گئے، وادی کے لوگ پریشان تھے۔ چمیلی پری جھیل کے کنارے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ تب ایک بوڑھا کچھوا اس کے پاس آیا اور بولا،
وادی کی جان پانی میں ہے اور پانی پہاڑوں کے چشموں سے آتا ہے۔ اگر چشمے خشک ہو گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ چمیلی پری نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑوں کی طرف جائے گی اور ہوا میں اڑی اور اونچے پہاڑوں تک پہنچی جہاں ہر طرف برف کو چشمے بناتی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک پتھریلا دیو جس کا نام سنگیل تھا نے راستہ روک رکھا تھا۔ سنگیل دیو نے غصے سے کہا، میں اس پانی کو نیچے نہیں جانے دوں گا۔ انسانوں نے زمین کو نقصان پہنچایا ہے۔ چمیلی پری نے نرمی سے جواب دیا، سب انسان برے نہیں ہوتے۔ اگر پانی نہ گیا تو بے گناہ پھول اور پرندے مر جائیں گے۔ دیو نے کہا، اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ انسان بدل سکتے ہیں تو میں راستہ کھول دوں گا۔ چمیلی پری واپس وادی آئی اور لوگوں کو جمع کیا۔ اس نے سب کو سکھایا کہ درخت لگائیں، پانی ضائع نہ کریں اور زمین کا خیال رکھیں۔ سلیم خان نے سب سے پہلے اپنے خرچ پر 100 نئے پودے لگوائے۔ بچے روزانہ جھیل کے کنارے صفائی کرنے لگے۔ چند دنوں بعد چمیلی پری دوبارہ پہاڑوں پر گئی اور دیو کو دکھایا کہ وادی بدل رہی ہے۔ دیو نے مسکرا کر کہا، راستہ بنایا، برف پگھلی، پانی بہا اور جھیل دوبارہ بھرنے لگی۔ وادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، پھول پھر سے کھل اٹھے اور پرندے گانے لگے۔ اس رات چاندنی پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ چمیلی پری کے اوپر اڑی اور اس نے آہستہ سے کہا، یاد رکھو، خوشبو طاقت سے نہیں، محبت سے پھیلتی ہے۔ لوگوں نے اس کی بات دل میں بسا لی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی رہیں، مگر چمیلی کے درخت کی خوشبو ہمیشہ باقی رہی۔ کبھی کبھار رات کے سناٹے میں اگر کوئی جھیل کے کنارے جائے تو اسے سفید روشنی کا ایک ہلکا سا سایہ دکھائی دیتا ہے اور ہوا میں چمیلی کی خوشبو اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ چمیلی پری ہے جو خاموشی سے اپنی وادی کی حفاظت کر رہی ہے۔ سبق: لالچ اندھا کر دیتا ہے مگر محبت دل کو روشن کر دیتی ہے۔ زمین ہماری امانت ہے اور خوشبو ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ آپ کو چمیلی پری کی یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی جادوئی کہانی کے ساتھ، تب تک خوش رہیں اور خوشبو بانٹتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔